السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارے یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ جاپان میں طوفانی بارشوں کے باعث ہونے والے حادثات اور سیلابی ریلوں میں بہہ کر ہلاک ہونے والوں کی تعداد 100 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ درجنوں افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ ایتھیوپیا اور ایریٹریا کے لیڈروں نے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں جو افریقہ کی طویل ترین جنگ کا خاتمہ کرے گا۔ ترکی کے شمال مغربی علاقے میں ایک مسافر ٹرین پٹڑی سے اترنے کے نتیجے میں 24 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ رپورٹ۔ شمالی تھائی لینڈ کے غار میں پھنسے ہوئے فٹ بال ٹیم اور ان کے کوچ میں سے پیر کو مزید 3 بچوں کو بحفاظت نکال لیا گیا ہے اور انہیں طبی امداد کے لیے اسپتال میں داخل کر دیا گیا ہے۔ بچوں کو بحفاظت نکالنے کے اس آپریشن میں گرچہ دنیا کے مانے ہوئے غوطہ خور حصہ لے رہے ہیں، لیکن یہ آپریشن ان کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج ثابت ہو رہا ہے۔ تفصیلات کچھ دیر بعد۔ تو یہ تھیں 6 سرخیاں اور تفصیلات، جیسا کہ ابھی اصفر امام نے کہا کہ کچھ دیر کے بعد۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ جاپان میں طوفانی بارشوں کے باعث ہونے والے حادثات اور سیلابی ریلوں میں بہہ کر ہلاک ہونے والوں کی تعداد 100 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ درجنوں افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ حکام کے مطابق بیشتر ہلاکتیں اور گمشدگیاں تاریخی شہر ہیروشیما اور اس کے نواحی علاقے میں ہوئی ہیں، جو حالیہ بارشوں سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ جاپان کے مغربی اور وسطی علاقوں میں گزشتہ ہفتے ہونے والی ریکارڈ توڑ طوفانی بارشوں کے باعث دریاؤں میں آنے والی طغیانی سے وسیع علاقہ تاحال زیر آب ہے۔ ایتھیوپیا اور ایریٹریا کے لیڈروں نے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں جو افریقہ کی طویل ترین جنگ کا خاتمہ کرے گا۔ ایریٹریا کے وزیر اطلاعات نے پیر کے روز ٹویٹر پر تصاویر جاری کیں، جن میں ایتھوپیا کے وزیر اعظم ابی احمد اور ایریٹریا کے صدر اسایاس آورکی کو تاریخی معاہدے پر دستخط کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ یہ تقریب ایریٹریا کے دارالحکومت اسمارا میں منعقد ہوئی۔ ایریٹریا ایتھوپیا کا سابق صوبہ تھا جو 1993 میں علیحدہ ہو گیا تھا۔ ترکی کے شمال مغربی علاقے میں ایک مسافر ٹرین پٹڑی سے اترنے کے نتیجے میں 24 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے ہیں۔ حادثہ اتوار کو تکیردہ نامی علاقے میں حالیہ شدید بارشوں کے باعث ریل کی پٹڑی کے نیچے سے مٹی سرکنے کے باعث پیش آیا۔ حکام کے مطابق ریل گاڑی پر 360 مسافر سوار تھے، جو یونان اور بلغاریہ کی سرحد کے نزدیک واقع ترک شہر آدرنا سے استنبول جا رہی تھی۔ حادثے کے سبب ٹرین کی 6 بوگیاں پٹڑی سے اتر کر الٹ گئیں۔ ترک حکام نے ابتدائی طور پر ہلاکتوں کی تعداد 10 بتائی تھی، لیکن پیر کو نائب وزیر اعظم رجب اکدق نے صحافیوں کو بتایا کہ حادثے میں 24 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ترکی کے وزیر صحت احمد دیمرکان نے کہا ہے کہ حادثے کے بعد 338 زخمیوں کو طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کیا گیا تھا، جس میں سے 124 تاحال زیر علاج ہیں۔ روس کا کہنا ہے کہ اعصابی گیس سے ہلاک ہونے والی برطانوی خاتون کی موت کو ماسکو سے منسلک کرنا انتہائی بیہودہ عمل ہوگا۔ کرملن کے ترجمان دمتری پیسکوف نے روس کو برطانوی سرزمین پر زہر دینے کے مسلسل واقعات پر گہری تشویش ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ انہیں اس بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے کہ روس اس میں ملوث ہے۔ اس سے پہلے اس سال کے شروع میں روس کے ایک سابق جاسوس کو اسی طرح کی اعصابی زہریلی گیس سے بیمار کیا گیا تھا، اور برطانیہ میں پولیس نے اس خاتون کی ہلاکت کے قتل کے پہلو سے تفتیش شروع کر دی ہے، جو اسی زہریلے مواد سے متاثر ہوئی تھیں۔ پولیس کے مطابق 44 سالہ ڈان اسٹریگس اتوار کو برطانیہ کے جنوبی قصبے سالزبری کے ایک ہسپتال میں دم توڑ گئیں، جہاں وہ گزشتہ 1 ہفتے سے زیر علاج تھیں۔ اسٹریگس اور چارلس راولی نامی ایک اور برطانوی شہری کو 30 جون کو شدید علت کے باعث ہسپتال منتقل کیا گیا تھا، جہاں ان دونوں کے زہریلی اعصابی مواد سے متاثر ہونے کی تشخیص ہوئی تھی۔
چارلس راولی تاحال ہسپتال میں زیر علاج ہیں اور ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ان کی حالت تاحال تشویشناک ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ پیر کی رات سپریم کورٹ کے لیے نامزد جج کے نام کا اعلان کریں گے جو ریٹائر ہونے والے جسٹس اینتھونی کینیڈی کی جگہ لے گا۔ یہ اعلان ممکنہ طور پر سینٹ میں تصدیق کے لیے ایک بڑی جنگ شروع کر دے گا، جہاں ریپبلکنز کی معمولی اکثریت ہے اور ڈیموکریٹس کا کہنا ہے کہ وہ ٹرمپ کی پسند کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اور بھارت کی سپریم کورٹ نے سن 2012 کے اجتماعی زیادتی اور ہلاکت کے واقعے میں ملوث 4 مجرم مردوں میں سے 3 کی موت کی سزا کو برقرار رکھا ہے۔ پچھلے سال سپریم کورٹ نے دہلی کی اعلیٰ عدالت کی طرف سے ان افراد کی سزائے موت کے فیصلے کو برقرار رکھا تھا۔ موت کی سزا پانے والے چوتھے شخص نے نظر ثانی کی اپیل نہیں کی۔ 23 سالہ خاتون کو نئی دہلی میں 6 افراد نے اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا تھا، جس کی خبر بین الاقوامی طور پر پھیل گئی تھی۔ خاتون پر بعد میں لوہے کی سلاخ سے حملہ بھی کیا گیا تھا، جو کچھ ہفتوں کے بعد زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسی تھی۔ حملہ آور ایک شخص تہخانے میں ہلاک ہوا، جبکہ ایک شخص 17 سال کا کم عمر نوجوان تھا، جسے اصلاح خانے میں 3 سال کے لیے بھیجا گیا تھا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔